کل ہم نے سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع پڑھا تھا. آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے رکوع کی تلاوت کریں گے مکمل تجوید کے ساتھ. تو پلیز ہر چیز کو غور سے سنیے گا اور ضرور کمنٹ کریے گا کہ آپ کو کیسا لگا، کیا اور آپ سیکھنا چاہتے ہیں، تو اس بارے میں ضرور مجھے میسیج کریے گا. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنَ النَّاسِ واو کو ہونٹوں کی گولائی سے پڑھیں گے. واو زبر وا. وَمِنَ النَّاسِ یہاں پر حرکت مقدار غنہ ہوگا. حرکت مقدار آواز کو روک کے ناک میں لے کے جائیں گے. وَمِنَ النَّاسِ ناسی. مَن یقول میم نون یا زبر من یا زبر یا من یا کی آواز آئے گی. من یقول آمنا منہ کھول کے پڑھیں گے. نہیں اگر منہ تھوڑا سا بند ہوگا تو پھر آواز پوری اس کی ناک میں جائے گی. غور سے سنیے گا دونوں آوازوں کو. یہ دیکھیں آمنا من یقول آمنا. بالکل منہ کھول کے پڑھا تو بالکل واضح حرف ادا ہو رہا ہے. آمنا. من یقول آمنا. اگر غلط طریقے سے پڑھیں گے تو آواز یہ آئے گی آمنا. من یقول آمنا باللہ. اب اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے تو اس کو ہم باریک پڑھیں گے. باللہ وبال واو زبر وا. بالام زیر بل. وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. اچھا یہاں پر میم کے بعد با ہے تو یہاں پر ایک قاعدہ ہے تجوید کا کہ میم کے بعد با آ جائے تو ہونٹ مکمل بند نہیں ہوں گے. یہاں پر یوں نہیں ہوگا وما ہم نہیں ہوگا. یعنی با جب ہم با ادا کرتے ہیں تو ہونٹ مل جاتے ہیں. یہاں پر آپ نے ہونٹوں کو ملانا نہیں ہے، تھوڑا سا فاصلہ رکھنا ہے دونوں ہونٹوں کے درمیان. وما هم بمؤمنین. حمزہ جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے. وما هم بمؤمنین. پیچھے سے پڑھیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. يُخَادِعُونَ اللَّهَ. یا پیشیو خا کھڑا زبر خا. تھوڑا منہ کا زاویہ گول سا رہے گا، مکمل گول نہیں ہوگا لیکن منہ کھول کے اور منہ کا شیپ سواد کی طرح ہو گیا. اس طرح یہ منہ ہے. اس کو آپ یوں نہ کریں، یہ واو کا صحیح صاف ہو جائے گا. آپ اس کو یوں پھیلائیں یعنی یہ اور یہ نیچے کا یہ اس طرح آواز آئے. یہ یخادعون اللہ. اللہ کے نام سے پہلے زبر آ رہا ہے تو اس کو موٹا پڑھیں گے. یخادعون اللہ والذین آمنوا. حمزہ کو ہمیشہ منہ کھول کے پڑھیے گا تاکہ آپ کی آواز ناک میں نہ جائے اور مخرج صاف اور واضح نکلے. منہ کھول کے پڑھیے گا. آمنوا والذین آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. پھر پڑھیں گے يخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم
أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم فی فایا زیر فی قلو قلو قاف پیش قو کی آواز آئے گی قلوبہم پھر یہاں حرکت مقدار غنہ کریں گے میم میم زیر میم میم ہا میم میم زیر ہم فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ زا میں سیٹی کی آواز آئے گی فزادہم اس کو زال نرمی سے نہیں پڑھیے گا سیٹی کے ساتھ پڑھیے گا فزادہم اللہ اللہ کے نام سے پہلے پیش آ رہا ہے اللہ کے نام سے پہلے زبر یا پیش آئے گا یہ پہلے بھی بتایا تھا اللہ کے نام سے پہلے اللہ اور یا اللہم کے نام سے پہلے زبر یا پیش ہوگا تو اس کو ہم موٹا پڑھیں گے فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ واو ہوٹوں کی گلائی سے وَلَهُمْ لا وَلَهُمْ عَذَابٌ عین صبر عذاب عظیم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَهُمْ واو ہوٹوں کی گلائی سے لام صبر لا کی آواز آئے گی لے کی آواز نہیں نکالیے گا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ یہاں پر میم ساکن کے بعد بار ہے اور چھوٹی سی میم بھی لکھی ہوئی جا رہی ہے تو یعنی یہاں پر بھی ہونٹ مکمل بند نہیں ہوں گے تو ہونٹوں کے درمیان فاصلہ رہے گا علیم باریک سا رہے گا بہت زیادہ نہیں رکھے گا بہت زیادہ رکھیں گے تو آواز آئے گی علیم تو وہ افا کی سی صورت ہو جائے گی تو یہاں پر ہم نے جیسے ہم باغ پڑھتے ہیں نا دونوں ہونٹ اوپر کے اور نیچے کے مل جاتے ہیں تو یہاں پر ملانا نہیں ہے ہلکا سا معمولی سے ذرا سا فاصلہ رکھنا ہے یہ صرف اتنا عذاب علیم بیما کا بے ماں نہیں پڑھ دینا ہے بازیر بی کی آواز آئے گی صرف بے نہیں کرنا ہے بے ماں کیونکہ اکثر اس کو مجہول جو پڑھنے والے ہوتے ہیں جن کا پرانا پڑھا ہوا ہوتا ہے تو وہ آواز نکالتے ہیں بے نہیں ہوگا بی ہوگا یہ حرام غلطیاں ہو جائیں گی حرکت کو آپ وہ کریں گے تو بیما بے ماں نہیں بیما بی بس صرف اتنی آواز آئے گی بیما کانوا یکذبون فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا واو زبر وا حمزہ زیر ای وَإِ زال الف زبر ذا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ یہاں پر قاف یا زیر قیل لام زبر لا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تفسدوا في الأرض لا تفسدوا في الأرض حمزہ را صبر صرف اتنا آر نہیں کرنا فی الأرض قالوا پہ مد ہے مد کو کھینچیں گے اور یہاں پر غنہ کریں گے قالوا انما نحن مصلحون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا مد ہے مد کو کھینچیں گے اور یاد رکھیے گا حرفوں کو منہ کھول کے ادا کریں جو حرف منہ کھول کے ادا کرنا ہے اب جیسے با پڑھا تھا تا یہ تھوڑے منہ کھول کے پڑھے جاتے ہیں اگر تا زیر تی تو اس میں ہونٹ تھوڑے سے پھیل جاتے ہیں باقی اور اکثر جو ہوتا ہے کہ وہ حرفوں کو آپ اپنی تجوید اچھی کرنی ہے یا قرآن کو جلد سے جلد اچھا کرنا ہے تو بہتر ہی ہوگا کہ آپ حرفوں کو منہ کھول کے ادا کریں مخرج میں جو موٹے حروف ہیں
ان کو حروفوں کو یعنی زبان کو پھیلا کر مخرج میں لگائیں وہاں، اور پھر آ کے منہ کا زاویہ تھوڑا کھول کے رکھیں تو آپ کا حرف صحیح سے ادا ہوگا۔ اگر منہ بند رکھیں گے یا پھیلا کے پڑھیں گے تو پھر آپ جتنی بھی کوشش کر لیں آپ کی ادائیگی صحیح نہیں ہوگی۔ الا، اگر اس کو میں تھوڑا منہ بند کر کے پڑھوں تو میری آواز ناک میں جائے گی، آواز اور سے سنیے گا، الا الا، اور منہ کھول کے آواز کیا آ رہی ہے، الا انہم هم المفسدون، هم المفسدون، مفسدون ولكن لا يشعرون، ولكن لا يشعرون۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ، حمزہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا، قَالُوا أَنُؤْمِنُ، حمزہ جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، کما آمن السفہاء، کما آمن السفہاء، الا انہم، یہاں پر غنہ یہاں پر غنہ، دونوں جگہ غنہ ہوگا، الا انہم ہم، الا یہاں غنہ نہیں ہوگا، سوری، انہم صرف یہاں نون کے اوپر غنہ ہوگا، میم کے اوپر نہیں ہوگا، الا انہم ہم السفہاء ولكن لا يعلمون۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، وَإِذَا خَلَوْا، خَا زبر خَا لام واو زبر لو، خَلَوْا، وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، شین زبر شا یا زبر یا کھڑا زبر یا، شَيَاطِينِهِمْ، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مستہزئون۔ اللہ کے نام سے پہلے زبر، اللہ، زبان کو یوں پھیلائیے گا، یہ زبان کا گول کنارہ آ گیا، ٹھیک ہے، اس کو یوں پھیلائیں، پھیلانے کے بعد اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں پہ کور کر لیجیے، کور کیا آپ نے، اوپر کرنے کے بعد پھر اس کو آہستہ آہستہ سلو نیچے لے کے آئیے گا، اور منہ کا زاویہ آپ کا یوں رہے گا، یہ ٹھیک ہے، یہ اوپر کی 5 انگلیاں اگر نیچے بھی ہونٹ اس طرح ہو تو پھر یہ نہیں کریے گا، یعنی یوں نہ ہو، یہ دیکھیں، اللہ یستہزئ بہم وَيَمُدُّهُمْ، اس کو دوبارہ پڑھیں، یستہزئ بہم وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ أُولَئِكَ
الذین اشتروا الضلالۃ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. یہاں پر سین باریک ہے اور سیٹھی کے ساتھ ہوئے گا. اچھا توقدا قودا قوف کے چکر میں دال کو موٹا مت کر دیجیے گا. قودا یہ ہونٹوں زبان کی جڑ جو ہے جو ہمارے حلق کی جانب ہے وہ اوپر لحاظ سے لگے گی یعنی کوے سے لگے گی تو حرف قوف ادا ہوگا. منہ کا زاویہ آپ نے آگے سے اس طرح ہی رکھنا ہے. یہ ٹھیک ہے. اب دیکھیں قو اور دال میں دال میں ہی ہو جائے گا دا دیکھ رہے ہیں شیپ اس طرح کا بنے گا. اور یہ قو اور یہ دا توقدا قودا. آواز کو غور سے سنیے گا. دیکھیں قودا منہ کا زاویہ صحیح رکھنا ہے. منہ کا زاویہ اگر آپ کو صحیح کرنا آئے تو آپ بہت جلد آرام سے اپنی قرآن کو صحیح کر سکتے ہیں. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب اللہ بنورہم وترکہم. اچھا میم ساکن کے بعد واو آ رہا ہے تو یہ دونوں قریب المخرج ہیں یعنی میم اور واو بالکل ہونٹوں کی گلائی ہونٹوں سے ادا ہونے والے حرف ہیں تو ان کو واضح کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. یعنی میم کو اور واو کو آپ پڑھ کے دیکھیں. بنورہم وا اس طرح اگر میں رک کے پڑھوں تو پھر آسانی سے ادا ہو جائے گا. لیکن اگر جب ہم روانی سے پڑھتے ہیں تو تھوڑا زبان ہل جاتی ہے یا مخرج ہل جاتا ہے. جیسے بنورہم وا اب ساکن حرف کی آواز اس کے مخرج میں روک کے پڑھیں گے. بنورہم وا تو یہاں پر میم اور میم کو زیادہ واضح کرنا ضروری ہے. ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون. صم بکم یہاں پر ہونٹ مکمل بند نہیں ہوں گے. پھر وہی قاعدہ آ رہا ہے جو میں نے بتایا تھا کہ ہونٹ مکمل بند نہیں ہوں گے. چھوٹی سی میم بھی ہے تو یہاں پر معمولی سی جھری برقرار رہے گی دونوں ہونٹوں کے درمیان. صم بکم عمی فہم لا یرجعون. او کصیب من السماء فیہ ظلمات تاواو دو پیشتم فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون یہاں جیم حروف قلقلہ میں سے ہے تو اس کی آواز پلٹ کر واپس آئے گی. حروف قلقلہ قوف تو با جیم دال یہ جب ساکن حروف میں آ جاتے ہیں تو ان کی آواز رکتی نہیں بلکہ پلٹ کر واپس آتی ہے. جیسے اگر میں آواز روکوں تو یہ آواز آئے گی یج اور پلٹ کر واپس آنا ہے یج یجعلون اصابعہم فی. پھر دیکھیں میم کے بعد فا ہے قریب المخرج ہے میم فا تو یہاں پر شد الاظہار کا قاعدہ ہوتا ہے یعنی زیادہ واضح کر کے پڑھنا ہے میم کو. اصابعہم فی آذانہم میں نے کیا کہا تھا
میں نے کہا کہ منہ حمزہ کو ہو منہ کھول کے پڑھیے گا، منہ کھول کے پڑھیں گے تو زیادہ حرف واضح ہوگا۔ آذانہم، یہاں پر غنہ ہوگا، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے، حرکتین مدار غنہ کریں گے۔ آذانہم من الصواعق حذر الموت، واللہ، اللہ کے نام سے پہلے زبر آ رہے، واللہ محیط بالکافرین۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ، اچھا ذو کو کیسے پڑھیں گے آپ؟ بالفرض یہ آپ کی زبان ہے، ٹھیک ہے، یہ زبان ہے، یہ ہم نے یہ سمٹی ہوئی ہے، اب اس کو پھیلائیں گے، پھیلانے کے بعد ذو زبان کے جو اوپر والے دانت ہیں اس کے اوپر یوں لگائیں گے، لگانے کے بعد دونوں دانتوں کے درمیان میں آ کے پھیلا کے لگانا ہے، کیونکہ موٹا ہے۔ اگر زال پڑھتے ہیں زال تو وہ باریک ہوتا ہے، پھر آپ کی زبان ایسے ہوتی۔ اب یہاں پر ہم ذو پڑھ رہے ہیں تو پہلے آپ زبان کو پھیلائیں، اوپر والے دانتوں پہ کور کریں، پورا کور کرنے کے بعد اس کے بعد آہستہ آہستہ منہ کھولیے گا اس طرح، ذو یہ زبان کو پھیلا کے اپنے اوپر والے دانتوں پہ پورا یوں کور کرنے کے بعد آپ نے اس آہستہ سے منہ یوں نیچے لے کے آنے، ذو، کہاں پڑھے تھے ہم؟ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، قاف علی زبر، منہ کھول کے پڑھیے گا، اور منہ کا جو زبان کی جڑ ہے وہ پھیلا کے اوپر ہاتھ سے لگائیے گا، قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، یہاں پر پھر میم آ رہے، میم کے بعد واو آ رہا ہے، قریب المخرج ہے، میم کو زیادہ واضح کرنا ہے، مخرج میں روکنا ہے، بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ را باریک پڑھی جائے گی کیونکہ را ساکن سے پہلے یہاں وقف ہو جائے گا، را ساکن ہو جائے گی، را سے پہلے یا ساکن، یا سے پھر یا کے بعد زیر، تو یہ را باریک پڑھی جائیں گی، قدیر۔ اب پھر سے تلاوت کریں گے اس کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ اگر آپ کا سانس پورا نہ آئے تو پھر یہاں پر باللہ پہ وقف کر کے باللہ سے دوبارہ پڑھ لیں، یا من یقول پہ آ کے یہاں سانس روک کے پھر من سے اسٹارٹ کر لیے گا۔ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا، یہاں میرا سانس ٹوٹا تو میں دوبارہ پڑھوں گی، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ
السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا۔